گلبرگہ شہر کے کالی گنبد کے قریب روضہ منورہ خرد کے ذریعے دفتر خاضات کی آفس اوپن کی گئی ہے. جہاں بارگاہ روضہ منورہ خرد کے مسجد کے امام و خطیب مولانا سید واجد علی نے اس دفتر کی خاضات کو اوپن کیا ہے. جہاں آپ کو بتا دیں کہ کافی سارے جو میرج ریلیٹڈ جو سرٹیفکیٹ کے ایشوز ہوتے ہیں اب آسان ہو جائیں گے. اور خاص وقت آپ کو بتا دیں کہ مولانا سید واجد علی کے ساتھ ساتھ یہاں پر سید اکبر علی صاحب بھی اپنا وقت دیں گے. گلبرگہ شہر میں نکاح پڑھانے کے بعد میرج سرٹیفکیٹ نہ ملنے سے لوگوں کو کافی پریشانی ہو رہی ہے. اور وقف بورڈ کا جو حال ہی میں آرڈر آیا ہے کہ مسجد کے ذریعے بھی نکاح پڑھانے کی مہم جو شروع ہو چکی ہے، اسی کو چلتے ہوئے اس دفتر خاضات کے انوگریشن پروگرام ہوا روضہ منورہ خرد کے سجادہ نشین کے فرزند اصغر کے ہاتھوں. جی ہاں، حضرت سید شاہ مین اللہ حسینی المعروف مدثر بابا نے اس پروگرام کی صدارت کی ہے. اس موقع پر حضرت مولانا سید عبدالرشید صاحب، مولانا تنویر احمد اشرفی، مولانا جمیل احمد صدیقی، مولانا اسماعیل مدثر، مولانا شیخ سلیم نظامی، حضرت شیخ محمد نور الدین، محمد قادر ولی اور حافظ جمال کے علاوہ مظہر عالم خان، سید احمد، خسرو جاگیردار، رفیق خان، لیاقت پٹیل، عظیم شنی فروش، علمدر زیدی، ایاز خان، غوث متی موڑ، وسیم شیخ، اویس شیخ، محمد رفیق، مبین احمد اور کئی سارے لوگ مہمان خصوصی کی حیثیت سے یہاں پر اس ایونٹ میں اٹینڈ کیا ہے. خاجت آفس کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر مہمان آ کر واجد علی صاحب کو اس آفس کی انوگریشن پر مبارکباد دی اور عوام سے اپیل کی ہے کہ اس کا بھرپور آپ فائدہ اٹھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. آپ حضرات کے سامنے ہے کہ یہاں پر ایک قضاءت کی آفس کی افتتاح ہونے جا رہی ہے اور اس کی ضرورت شہر گلبرگہ میں پچھلے کئی ایک وقت سے محسوس بھی کی جا رہی تھی اور یہ تمام حضرات کے لیے ایک سہولت کا باعث بھی ہے، اس اعتبار سے کہ جہاں پر شہر بھر میں اور اس کے اطراف و اکناف میں نکاح اور اس سے متعلق صرف نکاح نہیں ہوتا ہے بلکہ طلاق ہوتا ہے، خلا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ میاں بیوی کے آپس کے کئی ایک ایسے مسائل ہوتے ہیں جس میں ایک حکم کا ہونا ضروری ہوتا ہے اور وہ حکم ایک عالم دین جب ہوتا ہے تو مسائل کا حل بڑے آسانی کے ساتھ ہوتا ہے. آپ حضرات ان تمام باتوں پہ غور کیا ہوگا کہ جب ان مسائل کے اختلافات میں جو میاں بیوی سے متعلق ہوتے ہیں، جب ایک عالم دین اس میں نہیں ہوتا ہے تو ہمیشہ فیصلہ ایک طرفہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو نتیجے آتے ہیں کسی ایک کا نقصان ہوتا ہے تو دوسرے کا فائدہ ہوتا ہے. لیکن جب ایک عالم دین ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بیٹھتا ہے
تو قرآن بھی اس کے سامنے ہوتی ہے، حدیث بھی اس کے سامنے ہوتی ہے، فقہ بھی اس کے سامنے ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات اس کے سامنے اللہ کا ڈر و تقوی ہوتا ہے۔ اور یہ بڑی ہی خوش آئند بات ہے کہ آج جس دفتر قضاءت میں افتتاح کے موقع پر ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، اس کے جو سربراہ ہیں وہ ایک عالم دین بھی ہیں، بہترین قاری بھی ہیں، بہترین مربی بھی ہیں، بہترین مدرس بھی ہیں، اور بہترین معلم بھی ہیں، جسے میرے مراد حضرت مولانا عبد الواجد صاحب قبلہ ہیں۔ خلا اور طلاق کے جو معاملات ہے یہ مذہبی معاملات ہے، قرآن سے جو نا اس کے جو نا مسائل ہے، تو یہ مسائل بیان کرنے کے لیے ہر ایرا غیرہ نہیں ہے، بلکہ اس میں علماء چاہیے۔ اور قابل مبارکباد ہے جناب واجد صاحب کہ انہوں نے آج بھی بہت بہترین جو ہے نا یہاں پہ دفتر قضاءت روضہ منورہ خلد کے نام پر جو ہے نا افتتاح فرمایا، اور دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ انہیں مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے ساتھ ان کے رفقا، ان کے جو بھی ساتھی ہیں ان کو بھی، اور سارے لوگوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکال کر کے یہاں پر ہمارے علماء بھی آئے ہیں، اور اس سے امت کو بڑا فائدہ ہوگا، اور میں مسلم کو بڑا فائدہ ہوگا۔ نکاح کے نام پر، طلاق کے نام پر، خلا کے نام پر، جو گلبرگے میں ان سارے چیزوں کے نام پر جو طرح طرح کے چیزیں آج سامنے آ رہی تھی، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ صدر اجلاس حضرت مین اللہ حسین اور مولانا عبدالرشید صاحب، مولانا تنویر صاحب، جناب رفیق صاحب اور مظہر عالم صاحب، خسرو جاگیردار صاحب اور دیگر زعماء ملت، برادران اسلام، نور الدین صاحب، جمیع حاضرین، یہ ایک اچھی بات ہے کہ شہر میں دفتر قضاءت اور کی بہتری اور زیادتی محسوس کی جا رہی تھی۔ اس سلسلے میں جو لوگ اقدام کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، جیسے ہمارے قادر ولی صاحب اور جناب سید عبدالواجد صاحب، یہ ایک جرأت مندانہ اقدام ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی تائید بھی ہو رہی ہے کہ یہ لوگ اس حوالے سے امت مسلمہ کی خدمت کریں۔ نکاح ایک بہت نازک مسئلہ ہے، اور اس کو حدیث شریف میں آدھا ایمان کہا گیا ہے۔ اس اعتبار سے امت کے آدھے ایمان کی اصلاح اور تکمیل کی یہ بڑی خدمات ہے، اور اس سے زیادہ نازک اس سلسلے میں طلاق اور خلا کا مسئلہ ہے۔ آج کے حالات کے اعتبار سے طلاق ہونے کے بعد ایک خاتون کو یا ایک آدمی کو، خود دونوں کو بھی، عاقدین کو، دونوں کو، ہر دو کو اتنی زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اس کے بعد ان کی زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر اس سلسلے میں علماء آگے رہ کر رہنمائی کریں تو یہ امت مسلمہ کی بہتر خدمت ہو۔ آج کا یہ اجلاس بھی جناب مین اللہ صاحب کی صدارت میں ہے، اس بات کا ہم نیک فال لے سکتے ہیں کہ یہ اجلاس کا اہتمام بھی مین اللہ ہوگا۔ اور بہرحال اس سلسلے میں کیونکہ اکابرین زعماء ملت لیڈر حضرات بیٹھے ہیں، میں زیادہ نہیں کہوں گا، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرزند اصغر سجادہ نشین بارگاہ روضہ خلد حضرت علامہ مولانا مفتی سید عبدالرشید صاحب قبلہ وائز مسجد درگاہ شریف حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ و دیگر علماء اکرام، زعماء اعظام، حاضرین سامعین، بہت کم ہے، مختصر وقت میں ضروری باتیں کر کے اپنی بات کو تمام کر دوں گا۔ آج کے اس اجلاس میں جو ہم حاضر آئے ہیں، اس کا مقصد سب پر ظاہر ہے۔ ابھی آپ حضرات علماء اکرام سے سماعت فرما رہے تھے، ایک بات جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ شہر دور دور تک پھیل چکا ہے اور لوگوں کو سہولت درکار ہے، اس وجہ سے اس دفتر کے افتتاح کی ضرورت پیش آئی ہے۔ ظاہر بات ہے جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں ایسے امور انجام پانے ضروری ہیں۔ رہی ایک بات جو بھی آپ نے سماعت کی، یہ دینی مسئلہ ہے۔ جہاں نکاح نبھ گیا اور جہاں کچھ مسائل پیدا ہو گئے تو اس کا حل بھی ضروری ہے اور اس کا حل کیا جانا چاہیے۔
इस सिलसिले में आप देखते रहते हैं कि लोग महल्ले के सरकर्दा लोगों के पास जाया करते हैं, मसाजिद की इंतजामी कमेटियों से रुजू हुआ करते हैं, या दफ्तर क़ज़ात से रुजू हुआ करते हैं, या दारुल क़ज़ा जहाँ कायम है वहाँ लोग रुजू हुआ करते हैं। चुनांचे बारगाह बंदा नवाज के तहत दारुल उलूम दीनिया बंदा नवाजिया जो चलाया जाता है, जिसमें दारुल क़ज़ा का क़ियाम मौजूद है और यहाँ लोग आते हैं और उनके फैसले किए जाते हैं। इसी तरह दारुल उलूम दीनिया बंदा नवाजिया के तहत दारुल इफ्ता का भी क़ियाम बरसहा बरस से कायम है और लोग आकर अपने मसाइल को रुजू करते हैं और उनको उनका इस्लामी और दीनी कुरान व हदीस की रोशनी में हल बताया जाता है। ना बल्कि सिर्फ गुलबर्गा शहर, ना रोज़ा खुर्द, ना बड़ा रोज़ा, पूरी दुनिया में अल्लाह ताला का एक निज़ाम जो कायम किया गया है वो तमाम उलमा इकराम के रहनुमाई में जो है हमारे पूरे दुनिया चल रही है। ठीक उसी तरीके से जैसे मौलाना ने बताया कि काज़ियत की ऑफिस की जो ज़रूरतें हैं, लिहाजा हम जो जानते थे और यहाँ पे बैठे हुए तमाम हज़रात जानते हैं कि मोमिनपुरे में ही एक काज़ियत की ऑफिस थी और वहाँ से तमाम रुजू होते थे। आज कई तब्दीलियाँ आ रहे हैं और रोज़े खुर्द में भी जो है क़ज़ात ऑफिस की इफ्तिताह हुई है। मैं मुबारकबाद देता हूँ वाजिद साहब को जो आपने पहल किया है। जैसे मौलाना ने कहा है मुझसे क़बल कि इस ऑफिस से ना सिर्फ निकाह का, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शरीयत में जितने मामला हजरत ऑफिस से जुड़ते हैं वो यहाँ पर हो, और आपकी रहनुमाई जब यहाँ पर हमारे शहर के ज़िम्मेदार हजरात बैठे हुए हैं, जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे मामला जो है हज़रत ख्वाजा बंदनास गौसुद्दरास रहमतुल्लाह अलैह में जो ऑफिस कायम है वहाँ से तमाम हजरात रुजू हो रहे हैं और फ़ायदा वहाँ से हो रहा है। तो आपकी रहनुमाई में जैसे आपने आपको और हमको जहाँ पे हिदायत दी है, उसी अंदाज में प्यार और मोहब्बत से सुलह कराते हुए, दिलों को जोड़ते हुए, घरों को जोड़ते हुए, ख़ानदानों को जोड़ते हुए अगर इस ऑफिस का यहाँ से सही इस्तेमाल होगा तो मैं समझता हूँ कि आपके ऑफिस में और आपके दीन और दुनिया में दोनों अल्लाह ताला जो है बरकत देगा। खासियत के बारे में और निके के बारे में तमाम वो तफसीलाना अंदाज में हमारे मौलानाओं ने आपके सामने बताई है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए अपनी बात को 2 मिनट में ख़त्म करूँगा। जैसा कि अहमद साहब ने कहा कि मौलाना लोग हमेशा से हमारी सरपरस्ती करते हुए आए हैं, इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही करते हुए आएंगे। आज जो काज़ियत का ये दफ्तर यहाँ पर खुलने जा रहा है, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का दफ्तर है, सिर्फ एक दफ्तर नहीं है। क्योंकि आज माशरे में आप देखिए हालात कितने ख़राब हो रहे हैं। मैं ये हालात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वेस्टर्न स्टाइल के चक्कर में हम रहकर आज हमारे बच्चों को हम दीनी तालीम से काफ़ी दूर कर दिए। सही बात होगा। उसकी वजह से कई एक प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ रहा है आए दिन। कई एक हमारे बच्चियां जो आज़ादी की चक्कर में, जो वेस्टर्न कल्चर की चक्कर में जो बाहर निकल कर जा रही है, वो मासूम है, मगर उनको साजिशों में अटका कर, उनको अपने जाल में फंसवा कर, उनको अपने बीच में लेकर आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमारे घरों के अंदर से दीन दूर हो गया, हमारे घरों के अंदर से शरीयत खत्म हो गई, हमारे घरों के अंदर से लोग इस्लाम के तरफ कम और टीवी और ख़ास तौर से जो वेस्टर्न कल्चर है उसके तरफ ज़्यादा है। तो हमारी भी जिम्मेदारी, हम ये बोल कर यहाँ से चले जाएंगे इसका मतलब ये नहीं, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। हम हमारे घर से शुरू करें, हम हमारे मोहल्ले से शुरू करें, हमारे शहर से शुरू करें। एक बात ध्यान में रखिए कि जब तक 2 ग्रुप में कोई तलाक का मसला, कोई खुला का मसला आ जाता है तो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। एक बात जहन में खोल कर रख लीजिए आप अपनी तरीके से, ये कोई लड़ाई झगड़े का मसला नहीं है। अगर बेटी नहीं राजी नहीं है तो तलाक दे, तलाक मुतालबा कर रही है तो तलाक दे दीजिए, खुला का मुतालबा करे तो खुला दे दीजिए, बात खत्म। नहीं रहना चाहती है या तुम रखना नहीं चाहते तो बात खत्म। झगड़े का कहाँ है मसला? झगड़ा है ही नहीं। तलाक के जितने मसाइल हैं, खुला के जो मसाइल हैं, शरीयत के लेन देन है वगैरह वगैरह, निकाह का जो भी मसला है,
جب ہم جو ہے نا خوش اسلوبی سے ایک محبت کی بنیاد پر ہم شریک ہو کر نکاح کر لیتے ہیں تو جھگڑا کہاں ہے؟ نکاح محبت کی بنیاد پر ہی تو نکاح ہوتا ہے۔ آج بھی مثالیں قائم ہیں، لوگ جو ہے نا بوڑھے ہو گئے، زندگی بسر کرتے ہوئے 50 سال ہو گئے، نکاح ہو کے 60 سال ہو گئے، رہ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچایا اور ایک ایسی عظیم خدمت کے لیے مجھے چنا، اور میں آج کے ہمارے مہمان فضیلت مآب حضرت سید شاہ من اللہ حسینی المعروف مدثر بابو فرزند اصغر حضرت سجادہ نشین بارگاہ روضہ منورہ خرد، اور استاد محترم حضرت العلامہ مولانا مفتی گلبرگہ سید عبدالرشید صاحب قبلہ سابق صدر مفتی دارالعلوم دینا بارگاہ بندہ نواز، وہ کل اساتذہ اور حاضرین کا، اور تمام خاص کر مظہر عالم خان صاحب کڈا چیئرمین، اور سید احمد صاحب ہمارے ایریے کے وارڈ نمبر 18 کے کارپوریٹر صاحب، ایاز خان صاحب، رفیق خان صاحب، اور کل کارپوریٹر حضرات کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ وہ میری دعوت کو لبیک کہتے ہوئے یہاں پر تشریف لائے اور اس افتتاحی تقریب میں شرکت فرمائی۔ بس میں اللہ سے یہی دعا کروں گا کہ اللہ نے مجھے یہ جو ذمہ داری دی ہے، اللہ کی جانب سے جو ذمہ داری مجھے ملی ہے، میں اس کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس ذمہ داری کو نبھاؤں، اور ہر معاملے کو، چاہے وہ نکاح کا ہو، طلاق کا ہو، خلا کا ہو، ہر معاملے کو سب سے پہلے میں شریعت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کروں۔ بس میں میرے اساتذہ اکرام سے اور صاحب قبلہ سے بھی میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ میرے حق میں یہی دعا فرمائیں کہ میں ہمیشہ جو بھی فیصلہ کروں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والا فیصلہ کروں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔